الحمدللہ العلی العظیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء من امتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا تاکہ یہ جانچ سکے پرکھ سکے کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ فرمایا کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں بھوک، ڈر، فاقہ کشی، آمدنیوں میں کمی، مالوں میں گھاٹے جیسی آزمائشوں کے اندر مبتلا کر کے رہیں گے، لیکن ان میں سے وہ لوگ جب تم کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے۔ حضرات محترم، آج آپ کے سامنے گجرہان تحصیل کے اندر محبتوں کا سفیر، محبت رواداری کے حوالے سے ایک نمایاں ترین نام، مجھ پر ہمیشہ ایک بڑے بھائی کی طرح چھوٹا بھائی سمجھتے ہوئے شفقت فرمانے والے، جس شخص کے ساتھ آپ کا خون کا کوئی رشتہ نہ ہو، جس شخص کے ساتھ آپ کی کوئی رشتہ داری نہ ہو، کوئی کاروباری تعلق نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ روزانہ کی بنیاد پر آپس میں نہ محفل ہے نہ اکٹھا بیٹھنا ہے، ایسے شخص کے دنیا سے چلے جانے پر اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو یہ اس شخص کی محبتوں کے سفیر ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اس میں کمال سید آل عمران کا نہیں، کیونکہ ان کی نسبت ہی اس گھرانے کے ساتھ تھی جس نے ہمیشہ محبتوں کا ہی درس دیا، جس نے پتھر کھانے والوں کو دعائیں دی، جس نے زخم دینے والوں کو دعائیں دی، جس نے جان کی دشمنوں کے سامنے شربت کے ٹھنڈے گلاس رکھ دیے، اس ہستی کے ساتھ، اس گھرانے کے ساتھ جس کا تعلق ہو، اس کا کردار بھی بلا شبہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں اور آپ اپنی روزمرہ زندگی کے اندر بے شمار کام کرتے ہیں، کھیتوں کھلیانوں میں جاتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، کاروبار کی طرف جاتے ہیں، ملازمتوں کی طرف جاتے ہیں، دفاتر کی طرف جاتے ہیں، مزدوریوں کی طرف جاتے ہیں۔ پوری اپنی زندگی کے ہر دن کے 24 گھنٹوں کے اندر ہم کوئی ایک نہیں متعدد کام کرتے ہیں، اور اگر میں یہ بات کہوں کہ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس کے اندر ہم کو نفع نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم ہر وہ کام بھی کرتے ہیں جس کام کو کرنے کے نتیجے میں ہمیں کسی نہ کسی نقصان سے بچ جانے کا یقین ہوتا ہے، اور پھر جس کام کے اندر جتنا زیادہ نفع نظر آتا ہے اس کام کو اتنی محنت کے ساتھ کرتے ہیں، اور جس کام کے اندر نقصان سے، بڑے نقصان سے بچ جانے کا امکان ہوتا ہے اتنی محنت کے ساتھ اس کام کو بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری دکانیں، یہ ہمارے مکانات، یہ ہمارے کاروبار، یہ ہماری ملازمتیں، یہ ہمارے دفاتر، یہ ہماری نوکریاں، یہ ہمارے کھیت اور کھلیان، ان سے حاصل ہونے والا نفع اور ان کے ساتھ ساتھ زندگی کے اندر آنے والے نقصانات، ان کا تعلق صرف اس وقت تک ہے جب تک ہماری سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کس چیز نے کام آنا ہے، قبر کے اندر کس چیز نے کام آنا ہے،
تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں اس کائنات کے محسن کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتاتے ہیں اپنی زندگی کے شب و روز آپ نے کس کام کے اندر لگائے. داعین اللہ کے مصداق ایک دفعہ گھر میں واپس تشریف لاتے ہیں، بال ذرا پریشانی سے بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ گرد آلود ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہیں، کہتی ہیں حضور ایسا پریشان آپ کو نہیں کبھی دیکھا، آج کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے خدیجہ نہ تو میرا کوئی کاروباری بحری بیڑا آ رہا تھا جو آج ڈوب گیا تو میں پریشان ہو گیا، نہ ہی ایسا کوئی دنیاوی دکھ مجھے لاحق ہے جس کی وجہ سے پریشانی میرے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے. دکھ ہے اور پریشانی ہے تو صرف اس بات کی کہ آج جب میں مکے کی گلیوں کے اندر اپنے رب کی طرف سے عائد کردہ مشن کی ادائیگی کے لیے نکلا تو جس جگہ میں کوئی بھیڑ دیکھتا، کوئی اجتماع دیکھتا، میں وہاں پر اپنی بات رکھنے کے لیے جاتا، مجھے دیکھ کر وہ محفل کو برخاست کر دیتے. میں گلی کی ایک طرف سے گزرتا، سامنے کی طرف سے آنے والا مجھے دیکھ کر گلی چھوڑ دیتا، گویا کوئی خونخوار درندہ آ رہا ہے جو مجھے دبوچ کر اس کو کھا جائے گا. آج یہ حال ہے کہ پورے دن کے اندر کسی ایک فرد تک بھی اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا. کوشش تو کی تھی، پہنچا بھی تھا، بات بھی کی تھی، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا. اور آج وہی مشن میرے اور آپ کے سپرد کی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ اے پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دنیا کے اندر ایک بہترین قوم کی حیثیت سے کھڑا کیا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہیں. وہ شخص جس کا دل مسجد کے اندر لگتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے. وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری. انصاف کے اوپر قائم رہنے والا حکمران. وہ 2 مختلف لوگ جنہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی. اور وہ نوجوان جسے کسی مالدار اور خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دیا تو اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی دعوت کو رد کر دیا. اور وہ شخص کہ جس تنہائی کے اندر اللہ کے خوف کی وجہ سے جس کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے. یہ تمام لوگ اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت وعلمت نفس ما قدمت واخرت. آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، اور تم میں سے ہر ایک جان لے گا کہ اس نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی زندگی میں کیا کام کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت مجھے مختلف امتوں کا مشاہدہ کروایا گیا. میں نے دیکھا کسی کے ساتھ 1 یا 2 لوگ ہیں، کسی کے ساتھ 8, 10 اور کسی کے ساتھ گنتی سے کچھ زائد لوگ ہیں. یک میں نے دیکھا تو میرے سامنے ایک بہت بڑا ہجوم آیا تو مجھے گمان ہوا کہ شاید یہ میری امت ہے. کہا گیا نہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے. آپ دائیں طرف دیکھیے، دیکھا تو تا حد نگاہ ایک بہت بڑا ہجوم میری آنکھوں کے سامنے تھا. پھر فرمایا دوسری طرف دیکھیے، ادھر دیکھا تو ادھر بھی تا حد نگاہ بہت بڑا